أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. میرے ساتھ پڑھیں گے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل همزة لمزة. یہ الفاظ مشکل ہیں اس صورت میں. ویل میں واو کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. وائی دیکھیں یا ساکن ہے, اس میں یا ساکن سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو یہ حرف لین ہو گیا. حرف لین کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو نرم پڑھیں گے. اور ویلن اس میں غنہ نہیں ہوگا آگے کیونکہ لام آ گیا ہے, بلکہ نون کی آواز ہی نہیں آئے گی. اور کلی اور ہمزہ میں ہا کو حلق کے اینڈ سے, اور اس میں زا جو ہے جاننے کی ضرورت ہے. زا اس میں سیٹی آنی چاہیے, وصل آنی چاہیے. ہمزہ تن پر اگین ناک میں آواز نہیں جائے گی. تلو مزہ. اینڈ والا جو لفظ ہے آخر پر اگر گول تا ہو تو اس کا وقف کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ہا میں چینج کریں گے اور اس کے اوپر جزم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا زہ. زا زبر ہا زہ زہ زہ. ہا کی آواز آنی چاہیے زہ. ہاں زا زبر ہا زہ. ٹھیک ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ. اس میں ذال نرم ہے, ذال کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے بعد زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے, حرف مدہ ہو گیا. جمع کی عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. اور مالو یہاں غنہ کریں گے, ہونٹوں کو لپس کو راؤنڈ کریں گے. مالو اور عین کو ادا کرنا ہے. اصل تو بعد عین قاف ہا کی ہے نا. عددہ. الذی جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. جی جمع کو لمبا نہیں کرنا ہے. جمع مالا وعدده. ایک آواز آ رہی ہے جمع لمبا کر رہے ہیں, لمبا نہیں کرنا. جمع نو 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 جمع. جی جی جی. يحسب ان ہا کلیئر کریں نا. يحسب ما له أخلده.
يحسب أن ماله أخلده خا کو موٹا کرنا ہے أخلده ده يحسب أن ماله أخلده مالہ کو صحیح لمبا نہیں کیا مالہ أخلده كلا لينبذن نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں آٹومیٹیکلی میم کی آواز پروڈیوس ہو جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے ٹائنی سی میم لگا بھی دی ہے، اور ذال نرم ہے، ن پر غنہ ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ایک آواز آئی ہے کلا کی، کلا نہیں ہے، الف کے الف ہے یہاں پر زبر کے بعد کلا جی وما أدراك ما الحطمة حطمة ہا کے بعد اچھا ایک بندہ نہ پڑھے پھر وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات آن لائن میں وما أدراك اد قلقلہ را موٹا ک چھوٹا ٹھیک ہے اور مل حطمہ وما أدراك ما الحطمة نار اللہ را کو موٹا اللہ لفظ جلالہ کو بولڈ پڑھنا ہے، منہ لمبا کریں گے تھوڑا سا اور قو موٹا دہ نار اللہ الموقدہ نار اللہ اس کو سٹینڈنگ الف کو لمبا نہیں کرنا نار اللہ الموقدہ التي تطلع تہ پھر تو ہے تو تت تو تت تو تت طلع تو نہیں کہنا تو پیش ہو جائے گی نا تو تت تو تت طلع التي تطلع على الأفئدة أفئدة یہ نہ ہو کہ سب سے اونچی بات جو ہے وہ غلط کی ہو اور وہ سننے والے کہے کہ یعنی پڑھنے والے غلط ہی پڑھ رہے ہیں ابھی تک کیا سکھا کیا رہے ہیں، تو مل کے پڑھے نا ایک اور جی نیکسٹ انہا علیہم ابھی تو گناہ میں نے لمبا اینڈ نہیں کیا تو آپ نے سٹارٹ کر دیا علیہم صدہ انہا علیہم
مؤصدة مؤصدة في عمد آما نہیں ہے عمد ممددة في عمد ممددة سمعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة جی ترجمہ ویل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کیا معنی اس کا ہلاکت ہے لکل ہر اس کے لیے لی کا معنی لیے کل ہر لکل ہر اس کے لیے ہمزتن جو پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہے غیبت کرنے والا ہے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے عیب لگانے والا ہے عیب جو ہے لمزہ جو منہ پر تانے دینے والا ہے تو بعض نے اس کی یہ بھی تشریح کی ہے کہ ہمزہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہو تو ہاتھوں کے ساتھ اس کے متعلق برے برے اشارے کرنا ہو رہا ہے نا کئی بار کئی اسٹوڈنٹس کئی بار اپنے ٹیچر کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی جا رہا ہے تو اس کے متعلق ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو برے برے اشارے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ کسی کے یعنی جانے کے پیچھے ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور لمازہ کے منہ پر جو ہے کسی منہ کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا عیب جوئی کرنا اس کی عیب لگانا ٹھیک ہے نقل اتارنا تو ہو گیا نا ان کے پیٹھ پیچھے اشارے کرنا وہ نقل اتارنا ہو جائے منہ پر تانا دینا کسی کو فلانے دے تیرنا جوئی کرنا تو ہمزہ کا معنی ہے کہ کسی کے عدم موجودگی میں کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا ٹھیک ہے اس کے مطلب اس کے کیڑے نکالنا اس کے متعلق بری بات کرنا غیبت جس کو کہتے ہیں اور لمزہ منہ کے اوپر ہی تانے دینے والا تو ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے یا جو منہ کے اوپر تانے دینے والا ہے نیکسٹ الذی وہ جو کہ جمع جس نے جمع کیا مالن مال کو وعددا اور گنتا رہا تو مال جمع کرنا اور گننا خود سے گناہ نہیں ہے لیکن یہ گناہ تب بنے گا جب وہ اس کو جمع ہی کرتا ہے گنتا ہی رہتا ہے بس ہر وقت پیسہ 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 کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا نہ اپنی جائز ضرورتوں پر لگاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ آئے گا اس معنی میں کہ وہ گنتا رہتا جمع کر رہا ہے اور گنی جا رہا ہے میرے اتنے ہو گئے مری جا رہا ہے پیسے پیسے مر کے ایویں مر جاتا ہے نہ اپنے کام نہ کسی دے کام تو الذی کہ جو جمع جس نے جمع کیا مال کو وعددا اور گنتا رہا یحسب اور وہ گمان رکھتا ہے انا کہ بے شک مالہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اپنے مال کے ذریعے سے مائیکل جیکسن کہتے ہیں اس نے کافی اس کے پاس پیسہ آ گیا تھا تو اس نے کئی بندے خرید رکھے تھے جن سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر میرا ہارٹ فیل ہو گیا تو دل تم نے دینا ہے اگر میری آنکھیں ضائع ہو گئی تو آنکھیں تم نے دینی اگر میرا یہ ہو گیا تو وہ یہ تم نے دینا ہے تو یہ بندے اس نے خرید رکھے تھے ڈاکٹر بھی ہائر کیے ہوئے تھے تو وہ جنہ وقت کوئی عام انسان کٹ دینا انہیں بھی نہیں کٹے اس سے پہلے لگا گیا
تو خیر وہ تو انسان نہیں بڑھا سکتا، جتنا وقت اللہ نے لکھا ہے حقیقت تو وہی ہے، نہیں ہے۔ تو پیسے والا یہ سمجھتے ہیں شاید میں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے۔ پیسہ جو ہے نا، پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے نا۔ تو دماغ خراب میں ایک تو غرور تکبر آتا ہے، کہ یہ بھی آتا ہے کہ میں تو ہونے میں ہی رہنا ہے۔ دیکھو نا جی، آپ حیران ہوں گے، جو دہری ہے نا، دہریے جو اللہ کو ماننے والے نہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے، ان کا بدبختوں کا یہ ذہن ہے، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں سائنس جو ہے آہستہ آہستہ ساریاں حقیقتاں جڑیاں نے نا سائنس نے جان لینیاں نے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ دا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، میں لوگوں مولویوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا ہن سائنس نے یہ بھی چیز لب لی ہے، یہ بھی چیز لب لی ہے، یہ بھی چیز لب لی ہے، تو جڑیاں چیزاں نہیں لبیاں نا، تو ایک دو صدیاں، دو چار صدیاں یا پھر کئی صدیاں بعد وہ بھی لوگوں نے لب لینیاں نے۔ حقیقت دے وچ کوئی نہیں۔ استغفر اللہ، وہ قرآن کو تو مانتا ہی نہیں نا، وہ مانتا ہی نہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو لوگ ہیں نا، ایسے جو دہری ہیں، ان کا یہ واقعی ذہن ہے کہ میرے پاس اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو انسان ہر چیز کا علاج کروا سکتا ہے، ہر چیز کا انسان علاج کروا سکتا ہے، علاج سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوستوں یعنی اس دور میں خصوصاً، اس دور میں تو نہیں تھا، اس دور میں تو ویسے ہی تھا کہ شاید میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، یہ انسان بھول جائے۔ ایک یہ اس کا مطلب کہ انسان موت کو بھول جائے، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا پیسہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی اس دور میں خصوصاً یہ دہریت اور الہاد میں یہ پایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی اعضاء کو چینج کروا سکتا ہے، اب کس نے مرنا ہے؟ تو پھر بھی مرتے ہیں، ابھی تک یہ روح کہاں سے لائیں گے؟ بات تو یہ ہے۔ تو یہ تو ساری، میں آج سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جس کو اللہ نے اشرف مخلوق کہا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے انسان کو بنیادی علم سکھا دیا، اور ایسا علم سکھا دیا کہ جس کو بروئے کار لا کر انسان تسخیر کائنات کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ شان اللہ کی ہے نا، کہ اللہ نے ایک ایسی اشرف مخلوق بنائی انسان، اور علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے۔ وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم یہی دنیا کی بنیادی علم ہے، جس کو استعمال کر کر کے جوڑ کے آگے انسان اور کچھ بناتے۔ جیسے بنیادی رنگ تو چار ہے نا، تین ہے کہ چار رنگوں سے آگے ہزاروں رنگ انسان نے بنا دیے نا، یعنی ہزاروں، چلو بڑا فکر میں نے بول دیا، مراد یہ ہے کہ زیادہ، تو یعنی اتنے ہوں گے، تو اتنے ہزاروں سینکڑوں، چلو 20 رنگ انسان نے بنا لیے ہیں، تو رنگوں کو ملا کر، تو یہ بنیادی چیزیں تو وہ ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو علم دیا تو وہ ملا کے اور رنگ بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بنیادی ٹولز انسان کو سکھا دیے، اور ان کو جوڑ کے انسان دیکھیں کیسی بلڈنگیں بنائی جا رہا ہے، کیسے پٹکے بنائی جا رہا ہے، کیسے جہاز بنائی جا رہا ہے۔ ہاں، پہیہ ایجاد ہونے کے بعد انسان نے کتنی اہمیت، کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کیا کری جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے اس دیے ہوئے علم کی بدولت ہے، جو علم آدم الاسماء کلھا، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا یا تک جو حروف تہجی ہیں، اب ان کو ملا کے آپ جتنے مرضی الفاظ بنا لیں، اب ان حروف کو ملائی جائیں اور الفاظ بنائی جائیں، اور کتابیں لکھی جائیں، دفتر کے دفتر لکھی جائیں، لائبریریاں کے لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لکھی جا رہے ہیں، اس کو جوڑ یہ اللہ نے وہ علم سکھایا۔ تو اللہ کے اس سکھائے ہوئے علم کی بنیاد پر انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان اڑ رہا ہے، جہازوں پر تو اڑتا ہی اڑتا ہے نا جناب، ویسے بھی اڑ رہا ہے، ویسے بھی انسان اڑ رہا ہے، اور اتنی ترقی انسان نے کر لی ہے۔ تو یہ اللہ کے اس سکھائے ہوئے علم کی بنیاد پر، تو اللہ نے سکھایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سکھایا ہے، لیکن انسان بھول بیٹھا ہے۔ دیکھیں اللہ کی شاہکاری، دیکھیں اللہ کا شاہکار، دیکھیں کہ اس نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اب اس بنانے والے کو بھول گیا ہے، اور کہنے لگ پڑا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو حیرت شان اس کی کہ جس نے ایسا بنایا ہے کہ جس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آگے بیوقوف بھول گیا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میرا اپنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے میرے کانسیپٹ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ بھی انسان کا دماغ خراب ہو، یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ اب کلا کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں، کئی جگہوں پر کلا کا لفظ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے نفی فرما رہے ہیں، پھر آگے وہی اس بات کا اس بات ہے. تو کیا، تو یہ دیکھ لیں، یہاں طریقہ کار دیکھ لیں. کلا، اس کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ. ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گا. لَيُنبَذَنَّ، ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا. شروع میں لام اور آخر پر نون مشدد، دونوں کا معنی ہے ضرور بالضرور. لَيُنبَذَنَّ، ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا. فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں. حطمہ کا معنی ہے چور چور کر دینے والی جہنم. چور چور کر دینے والی جہنم میں انسان کو پھینک دیا جائے گا ضرور بالضرور. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے. وما ادراک کا کانسیپٹ اللہ نے وہاں بولا ہے جہاں پر ایک لفظ میں وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی، اور اس کی حقیقت کا ادراک جو ہے اللہ کو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کسی کو نہیں ہو سکتا. What can make you know، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے what can make you know what is the crusher، what crusher is، crusher کیا ہے. ٹھیک ہے، انگلش نہ پڑھا دیں. وما ادراک ما الحطمہ، what can make you know، آپ کو کون سی چیز علم دلا سکتی ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے. وما، اور کون سی چیز، ادراکا، آپ کو درایت دے سکتی ہے، آپ کو علم میں لا سکتی ہے. فی الحطمہ، حطمہ کے بارے میں. What can make you know what is the crusher، crusher کیا ہے، چور کیا. نار اللہ، آگے اس کی وضاحت کر دی ہے. نار اللہ الموقدہ، اتنی بات ہوئی. What can make you know، وہ کیا ہے، آگے بتایا کہ وہ نار اللہ ہے، اللہ کی آگ ہے. اللہ کی آگ ہے الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. جو انسان جلاتے ہیں، مخلوق جلاتی ہیں، اس کے کیا تیزی ہے. میں حیران ہوں، سونا پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، تانبا پگھل جاتا ہے، ہر چیز کو پگھلا کے سائڈ پر مارتی ہے آگ. ٹھیک ہے، تو 100 گنا اس سے بڑی ہوئی آگ 100 بار ٹھنڈا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو 69 کا کیا کنسپٹ ہے. چلیں بہرحال جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اصل میں مجھے مکس اپ کر دیا ہے بات کو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر کے کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر کے اس زمین پر ہمارے قابل استعمال بنایا ہے. لیکن وہ آگ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اللہ تی، جو تطلع، اطلاع پائے گی، یعنی پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں تک. یعنی مطلب چھونے سے پہلے اس کا وار دل تک ہو جائے. پہلے ویسے تو دنیا کی آگ تو یہ ہے نا کہ وہ کپڑا جلے گا، اوپر والی کھلڑی جلے گی تو آگے ہڈی تک پہنچے گی، یا اندر والے عذاب بعد میں جلیں گے. وہ اتنی تیز ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی دل تک پہنچے گی. استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین. استغفر اللہ. اور پھر آگے سزا اس کی دیکھیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک انہا وہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کر دی جائے. ایک کہ کسی نے سٹو تو پجے تو پاج کے نکل جائے، وہ اس ان کے اوپر بند کر دی جائے. اور اس سے آگے سختی یہ ہے کہ فی عامد ممددہ، ان کو جکڑ دیا جائے گا. فی عامد، ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے چوڑے چوڑے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ کر آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا. وہ آگ جو چھونے سے پہلے دل تک پہنچے گی، اس آگ. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اعاذنا اللہ منہا، اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے. صدق اللہ العظیم.